مناظر کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا اور اس کائنات کے اندر بے شمار عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور عجیب اور مختلف علوم و فنون کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور پھر آگے ان علوم کے جانکار کو اللہ رب العزت علماء سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرا جو عنوان مفتی صاحب نے طے کیا تھا وہ دراصل عصر حاضر میں عصری تعلیم کی اہمیت اور ضرورت، یہ عنوان میرا طے کیا تھا۔ یہ دراصل ایک منفرد عنوان ہے اور یہ محفل ایک خالص دینی محفل ہے، لیکن بہرحال میں اپنی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہمیں دیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علم ہم تک پہنچا ہے، وہ علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم کے ساتھ پہنچا ہے، نہ کہ دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک دین کو، ایک تعلیم کو بولتے ہیں کہ دینی تعلیم، اور ایک تعلیم کو بولتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم، جبکہ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے حدیثیں پڑھ جائیے، آپ کو کہیں بھی یہ تقسیم نظر نہیں آئے گی، بلکہ جو تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ علم نافع اور غیر نافع کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، علم علی اللسان فذاک حجت علی ابن آدم۔ تو محترم دوستو، جو علم ہمارے پاس اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے وہ علم نافع پہنچا ہے، اور جو علم غیر نافع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ ہمیں عصری علوم کی طرف ایک بہترین پیغام دے رہی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، آسمان سے پانی کو نازل فرمایا؟ یعنی یہ جو غور کرنے کے لیے اللہ رب العزت بول رہے ہیں، یہ غور کرنا گویا کہ ایک علم جو علم الفلکیات ہوتا ہے، جس کو ایسٹرونومی بولتے ہیں، یا دوسرا جو علم جس کو میٹرولوجی بولتے ہیں، وہ علم اس آیت کے اس جملے کے اندر پوشیدہ ہے، جو آج ہماری ملت سے غائب ہے اور جس کو اغیار نے پکڑ لیا ہے، اور وہ بڑی بڑی ایجادات، آسمانوں پر کمندے، چاند پر پہنچنا اور بادل اور آسمانی تمام باتیں جو نئی نئی کھوج کر وہ نکال کر لاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر بیان کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے بے شمار مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے اللہ رب العزت نے پیڑ پودے اور پھل فروٹ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پھل فروٹ کی کتنی طرح کی قسمیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ یہاں سے اس ٹکڑے سے اللہ رب العزت نے جو علوم ہمیں دیا ہے، جو علم ہمیں دیا ہے، جس علم کی طرف اللہ رب العزت ہمیں اشارہ کر رہا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے اس علم کی طرف کہ جس علم کے ذریعے سے ہم علم نباتیات کو جان سکتے ہیں، جس کو بائیوٹیک بولتے ہیں، جس کو بوٹنی بولتے ہیں، کہ اللہ رب العزت اس علم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک ایک پتے کو، ایک ایک پھول کو کس طریقے سے پیدا کرتا ہوں، اور ایک ایک قسم، ایک ایک فروٹ کو میں کتنی طرح کی قسموں کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو عام جو پھل ہیں اس کی اگر آپ کو قسمیں نہیں معلوم ہو تو آپ ادھر یو پی کی سائڈ جائیے، بہار کی سائڈ جائیے، آپ کو تقریباً 100 قسمیں صرف آم کی ملیں گی، 100 قسمیں صرف آم کی ملیں گی، اور اس کے علاوہ
علم نباتیات جو ہے یہ بھی علم دین ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ یہاں اللہ رب العزت جس علم کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے وہ ہے علم الارضیات، جس کو جیولوجی بولتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر ایسے ایسے خزانے چھپائے ہیں، ایسے ایسے اللہ رب العزت نے ان کے عجیب و غریب کرشمے اس زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور اس زمین پر بے شمار پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے محلات تیار کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے اندر عالیشان جو فرش ہم بچھاتے ہیں وہ ان پہاڑوں کے ذریعے سے نکلے ہوئے پتھر کے ذریعے بچھاتے ہیں، اور پہاڑ کا جو پتھر ہوتا ہے وہ عموماً جو اس کے موٹے جو رنگ ہیں وہ تین ہیں، بیضن یعنی سفید، لال یعنی حمرن کے ذریعے جو بتایا ہے لال جس پتھر کے ذریعے جامع مسجد ہماری بنی ہوئی ہے، اور سفید پتھر کہ جس پتھر کے ذریعے آگرہ کا تاج محل بنا ہوا ہے، اور ایک جو کالا پتھر ہوتا ہے جو فرشوں میں بچھایا جاتا ہے، اور پھر ان تین کلروں کے ذریعے سے سینکڑوں کلر اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر شامل کیے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں کیونکہ ہم نے اس کو دنیاوی علم کہہ کر اس کو ایکسائٹ کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر غور نہیں کرتے کہ میں نے اس کے اندر ایسی ایسی گھاٹیاں ایسے ایسے دھاریدار پتھر بنائے ہیں کہ جو عجیب و غریب کرشمے ہیں اللہ رب العزت کے، کہ جو مسلمان ان علوم کو پڑھے گا ظاہر ہے اس کا ایمان بڑھے گا ہی گھٹے گا نہیں، لیکن جب اس کو اغیار اس کو پکڑ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو اللہ رب العزت پر انکار ہے، اللہ رب العزت کے وجود پر ان کا یقین ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے ذمہ اس چیز کو لگائیں گے نہیں، اللہ رب العزت کی طرف منسوب اس چیز کو کرتے ہی نہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ کہ لوگوں کا جو علم ہے، انسانیات، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر 4 قومیں پیدا فرمائی ہیں، 4 قومیں، جن میں ایک سب سے پہلے آریہ قوم، جس میں ہمارا جو پورا ہندوستان ہے یہ آریہ قوم سے ہی کر آیا ہے۔ آریہ قوم جو تھی یہ جتنے بھی قومیں ہندوستان کے اندر بس رہی ہیں جو کہ دوسرے قوموں سے الگ نہ ہو، وہ سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے آریہ قوم تک پہنچتا ہے، اور دوسری قوم ہے عرب کہ اللہ سسٹمیٹک کہ جس قوم میں عرب اور یہودی شامل ہیں، اور ایک قوم ہے منگولی کہ جس قوم کے اندر جاپانی اور چینی شامل ہیں، اور ایک قوم ہے نیگرو کہ جس میں تمام افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، جتنے کالے کالے حبشی ہم کو جو نظر آتے ہیں وہ نیگرو ہوتے ہیں، حبشی قوم ہیں۔ تو ان 4 قوموں کے بارے میں اور پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے طرح طرح کے جو انسان جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، کسی کو قد چھوٹا بنایا ہے تو کسی کا لمبا بنایا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے کسی کوئی خاص خاصیت دی ہے تو کسی کو کسی خاص خاصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، تو اس انسانوں کے علم کو بولتے ہیں آنتھروپولوجی۔ یہ علم بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں پیدا فرمایا ہے، وہ من الناس کے ذریعے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے والدواب کہ جانوروں کا علم، وائلڈ لائف سائنسز یعنی جنگلوں کے اندر جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے سے پیار پریم کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کا کھان پان کیا ہوتا ہے، ان کے رہن سہن کی زندگی کیا ہوتی ہے، ان کے رہنے کی جگہ کہاں ہوتی ہے، وہ زمین کے کس کس جگہ پر اپنے ذریعہ معاش کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے رہن سہن کی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے رزق کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے وہ دواب کے ذریعے بیان فرمایا ہے، جس کو ہم نے دنیاوی علم کہہ کر سائڈ کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے والانعام کہ مویشیوں کا علم، مویشیوں میں غور نہیں کرتے، چوپایوں میں غور نہیں کرتے، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر کتنی خوبیاں پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو کس کس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ گوبر کس کلر کا دیتی ہے، دودھ کس کلر کا دیتی ہے، اس کا گوشت کس کلر کا ہے، اس کا خون کس کلر کا ہے، اور یہ کھاتی کیا ہے۔ کتنی عجیب و غریب قدرت ہے اللہ کی، کبھی ہم نے اس پر غور کیا نہیں کریں گے کیونکہ یہ دنیا میں علم ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر
کہ یہ دنیا کا علم نہیں ہے، یہ علم نافع ہے، علم نافع کہ مختلف قسم کے مختلف الوان كذلك کہ مختلف قسم کے اللہ نے انسان بنائے، مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے جانور بنائے، مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے مویشی و جانور بنائے. یہ تمام کس لیے بنائے؟ انسان کے لیے بنائے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے ہمارے رب، یہ سب کچھ آپ نے بیکار نہیں بنایا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. اس آیت سے پہلے بھی اللہ رب العزت کائنات کے اندر غور کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور آگے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت کا علم ہے. اس کے اندر اس کو سیکھے، اس سے اپنے فائدے کی چیز کو نکالیں، اس کے بارے میں غور کریں، اس کے ذریعے سے سیکھ کر ایک نئی چیز کو تیار کریں. یہ علم نافع ہے، اور علم نافع مسلمان کی گمشدہ مال ہوتا ہے، مسلمان کا گمشدہ مال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن کہ حکمت جو ہے، سائنس جو ہے، جو علوم ہم نے جن کو دنیاوی کہہ رکھا ہے، انگریزی علم ہے، سائنس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یہ تمام چیزیں جتنے بھی علوم ہیں یہ سب کے سب علم نافع ہیں. اور سب کا جو اصل مخزن ہے وہ قرآن ہے کہ لوگ جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی معانی کو تلاش کرتے ہیں، مفسرین کی تفسیروں کو پڑھتے ہیں اور پھر ان پر سرچ کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کو کھنگالتے ہیں اور اللہ کی کائنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو محترم بزرگوں دوستو، اس آیت کی تفسیر کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد انما یخشی اللہ من عباده العلماء کہ جس آیت کو ہم مدرسوں میں پڑھنے والے علماء اپنی فضیلت کے لیے بیان کرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عباده العلماء کہ بس اللہ سے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. کون سے علماء؟ وہ علماء جو کہ جیولوجی کو پڑھتے ہیں، وہ علماء جو انتھروپولوجی کو پڑھتے ہیں، وہ علماء جو وائلڈ لائف سائنس کو پڑھتے ہیں، وہ علماء جو باٹنی کو پڑھتے ہیں، وہ علماء جو علم نباتیات کو پڑھتے ہیں. یعنی ان تمام علوم کو، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ کیونکہ اللہ کا ہی علم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو اس کے اندر غور کرنا بھی یہ علم ہے. اور اس کو اللہ رب العزت نے علماء کہا ہے کہ جب بندہ اللہ کی کائنات میں غور کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی عظمت اس کو پتہ چلے گی، اللہ کی کبریائی کا علم ہوگا، اور پھر وہ اللہ کا خوف اس کے اندر ظاہر پیدا ہوگا کہ کیونکہ وہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی قدرتوں کو جان گیا ہے کہ اللہ کا خوف لازماً پیدا ہوگا. بس اسی کی درخواست ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک علم کو نہ سیکھیں بلکہ دنیاوی علوم و فنون کو اپنا ہنر سمجھیں اور اس کو اپنا گمشدہ مال سمجھیں. ڈاکٹریٹ کو، انجینئرنگ کو، پروفیسرنگ کو، وکالت کو، سیاست کو، یہ تمام چیزیں ہماری ہی ہیں، ہم ہی سے لوگوں نے یہ سب چیزیں نکلی ہیں. پڑھتے چلے جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک کہ یہ تمام چیزیں ہمیں نے پیدا کی تھی. عمر بن خیام، رازی، ابن سینا، ابن رشد، الزہراوی، یہ تمام کون تھے؟ مسلمان ہی تھے. لیکن آج ہم نے اس کو پوری بسری بنا دیا جس کی وجہ سے ہم مارے پھرتے ہیں اور دوسروں کے قدموں ان کو چاٹنے پر ہم مجبور ہیں، کیونکہ ہم نے علم کو دو ایسے دھاروں میں بانٹ دیا کہ جو علم کی تفریق اللہ نے کی ہی نہیں. اس لیے علم کو علم سمجھیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو. علم ہے لیکن بشرطے کہ وہ اللہ کی ذات کی یاد کے ساتھ ہو، اللہ کا دین اس کے ساتھ ہو. تو پھر دنیا کے کسی بھی علم کو کوئی جانکار سمجھ لے، دنیا کے کسی علم کا ماہر بن جائے، وہ عالم کہلائے گا، وہ غیر عالم نہیں کہلائے گا. اللہ رب العزت میرے اس مختصر سی بات کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرمائے. آمین آمین.